ساجد میں سوچ رہی تھی ایک چیز کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بہت ساری مجلس آرگنائز کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرے, ہم سبیلے لگاتے ہیں. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کیا ان کا مقصد یہیں تک محدود تھا؟ نیلم, میں جب بھی پروگرام کرتا ہوں میں نے نوٹس کیا ہے تم ہمیشہ جو ہے نا ایک ایکسپیکٹ پہ نظر ڈالتی ہو, اور کہ یہ کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرنا چاہیے. کیا فرق ہے اگر ہم مجلسیں آرگنائز کر رہے ہیں, سبیلے لگا رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں, تو کیا یہ سب کافی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کو جاننے کے لیے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا اور میں یہ کہہ بھی نہیں رہی ہوں کہ یہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے ویلیوز, آپ کے پرنسپل, آپ کے ایٹریبیوٹس کو سیکھنا نہیں چاہیے؟ تم کو لگتا ہے کہ آج کل کے لوگوں کے پاس ذرا بھی وقت ہے کہ وہ ٹائم نکالے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں؟ اور اگر ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں 2 مہینہ 8 دن کم سے کم جو ریچولس ہوتے ہیں ان کو فالو کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے, اور میرے خیال سے یہ انف ہے سمجھنے کے لیے. تو میں یہ کہوں کہ آج کی جنریشن یا کچھ لوگ شاید یہ مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی, اپنے پورے گھر کو, اپنے 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا, وہ اس لیے کیا تاکہ ہم اس کا ریچول بنا دیں اور ہم اس سے کچھ سیکھیں ہی نہیں. نیلم, میں جہاں تک جانتا ہوں اور ہم لوگ نے جیسا کبھی بھی شو کیا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم لوگ نے چرچا ٹائم میں کبھی کربلا کے بارے میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کیا ہے. تو کیوں نہ آج کریں؟ میرے خیال سے کرنا چاہیے. شاید جو ینگسٹر ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سمجھنے کے لیے. یقیناً بے شک امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہم سب لوگ یاد کرتے ہیں, ان کے قیام کو پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے, ان کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو نیلم, آج کے پروگرام میں ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بات کریں. بالکل ٹھیک. نہ ہی ہم صرف امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بات کریں گے, بلکہ اس بار ان چند دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم صرف محرم کو ایک ریچول نہ بنائیں, بلکہ امام کی زندگی سے انسپائر ہو کر اپنے آپ میں وہ چینج لائے جس چینج کے لیے مولا نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا اور اس طرح سے اس جنگ میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو شہید کر دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ یہ موقع ہے کہ ہم لوگ کربلا کے بارے میں جانیں, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جانیں. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آئیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر رضا عباس صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے, کڑی نگاہ ہونا ضروری ہے. تو میرے خیال سے آج کا شو بہت ہی بہترین ہونے والا ہے کہ کیا ہم لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام سے. ہم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں رضا عباس صاحب. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو سفر رہا, آپ اتنا دور سے آئے, ہمارے اسٹوڈیو میں آج آپ موجود ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوئی, شکریہ. جی, تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا. چرچا ٹائم میں اس بار ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بات کریں گے کربلا کی. تو کربلا سمجھنے سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں. اکثر ہم مجلسوں میں کربلا کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن ضرورت یہ ہے کہ ایک سوال جو ہم تمام کو ساجد اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو امام حسین کی زندگی کا مقصد رہا, کیا ہم ان کے مقصد کو سمجھ پائے ہیں؟ اور اگر ان کے مقصد کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام میں وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو آپ سے جاننا بھی سب سے پہلے یہی چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں, وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کو ہی نہیں پسند, ہم صرف مسلمان ہی انہیں نہیں چاہتے بلکہ دوسرے قوم کے لوگ بھی امام حسین علیہ السلام سے اٹیچڈ ہیں. بہت ہی اہم بات آپ نے کہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ وہ کون سی ایٹریبیوٹس ہیں, وہ کون سی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے صرف شیعہ نہیں, صرف مسلمان نہیں, بلکہ ہر انسان امام حسین سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے, ان سے متاثر ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب بہت ہی سادہ اور سمپل یہ ہے کہ وہ وہی کوالٹیز ہیں جن کا تعلق کسی مذہب اور دھرم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے. امام حسین جن چیزوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ صرف جو ہے ان کی حیثیت صرف ریلیجس نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت وہ انسانی بلند انسانی ویلیوز کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یعنی عزت نفس, آزادی کس کو نہیں چاہیے, ہر ایک کو آزادی چاہیے. عزت نفس کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. دنیا میں جسٹس ایک ایسی چیز ہے, جسٹس کے نام پہ دنیا کا ہر مذہب
کو فالو کرنے والا اور ہر طبقے کا انسان جو ہے وہ اس کے اوپر لبیک کہے گا اگر اسے جسٹس کے نام پر بلایا جائے. تو امام حسین کی جو یہ اقدام تھا اور ان کی یہ جو جنگ تھی یہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اسپریچول پہلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان ویلیوز کے لیے تھی جو مذہب کے دائرے میں نہیں بندھے ہوئے ہیں بلکہ انسانیت کے ویلیوز ہیں. عزت نفس سے بڑھ کے اور کون سی ویلیو ہوگی کہ جو انسان. تو امام حسین علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے اندر عزت نفس ہے, تمہارے اندر اگر آزادی فکر ہے, تو تم جو ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرو گے, تم نہیں کر سکتے. اور آواز اٹھانے کے لیے یہ نبی کا نواسا اس لیے کھڑا ہوا کیونکہ شاید کوئی اور ان ویلیوز سے اتنا کمیٹڈ نہیں تھا جتنا خود امام حسین کمیٹڈ تھے, کیونکہ ان کے نانا اسی پیغام کو لے کر کے آئے تھے, عزت نفس کو, آزادی فکر کو لے کر کے آئے تھے. تو یہ جو حکومت تھی یہ فکر کے اوپر پابندی لگانا چاہتی تھی, فکر کے اوپر پہرے بٹھانا چاہتی تھی اور زبردستی ایک نظریے کو تھوپنا چاہتی تھی. اس لیے امام حسین کھڑے ہوئے تھے. اکثر ہم لوگ پروفیسر صاحب یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب امام حسین مطلب نکل رہے تھے کربلا کے لیے تو ایک پیغام اور ایک نعرہ انہوں نے دیا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ میں اپنے نانا کی, جد کی, امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب اصلاح کی جب بات ہوتی ہے تو امت جو لفظ ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہی نکلے تھے, امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا. تو اس میں یہ ویلیو کہاں نکل کر آتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے جو تحفظ کی بات کی, جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ انسانیت کی ہے, تو یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل جا رہے ہیں تو پھر ایک پرٹیکولر سیکٹ کے لیے ہو گیا نا, اس میں انسانیت کہاں سے آ رہی ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں انسانیت یوں آ رہی ہے کہ ریلیجن کے بہت سے اصول وہ ہیں جو انسانیت کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں. زیادہ تر بھئی یہ اچھا مسلمان کون ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہے جو اچھا انسان بھی ہے, بڑا انسان ہے, وہی اچھا مسلمان بن سکتا ہے. یہ بتائیے کہ جھوٹ بولنے والا اچھا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب سچ بولنا جو ہے وہ صرف مذہب کی جو ہے وہ اصول میں سے نہیں ہے بلکہ انسانیت کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے. تو یہ جو امام حسین نے فرمایا یہ بالکل سچ ہے. میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا نا کہ 2 ڈائمینشنل ہے یعنی کربلا کا موومنٹ. ایک ہے وہ جو آپ نے جملہ کہا کہ لطلب اصلاح امت جدی, کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کو طلب کرتے ہوئے میں نکلا ہوں. تو وہ کیا تھی, کس بات کے لیے امت کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے؟ وہ نقش, وہ چیزیں جو رسول اسلام نے مسلمانوں میں ڈالنا چاہی تھی, مسلمانوں میں وہ جو ویلیوز انسٹل کرنا چاہی تھیں, وہ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ وہ دھندلی پڑ چکی ہیں. امیر المومنین ایک جگہ پہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ میں اپنے جد یعنی اپنے نانا اور اپنے بابا کے اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں, ہے نا. تو وہ کون سے اسلامی اصول تھے؟ وہ وہی اسلامی اصول تھے. دیکھیے ایک چیز میں آپ سے بتاؤں کہ نماز اور روزہ زندہ کرنے کے لیے امام حسین نہیں نکلے تھے کیونکہ نماز اور روزہ ہو رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا. آپ دیکھیے کہ لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی تھی اسپرٹ آف شریعت کو بچانے کے لیے. تو سب سے بڑی شریعت کی اسپرٹ ہے جسٹس کو بچانے کے لیے, ہے نا. اور آزادی کو یزید کی حکومت نے لوگوں کی آزادی کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا تھا, ہے نا. تو امام حسین جو نکلے تھے اس طلب کے لیے نکلے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلیں. ہماری جد کی امت سو رہی ہے اس وقت, ہے نا. اس وقت میرا نکلنا بہت ضروری ہے. شریعت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ امت کی اصلاح کس طرح سے نکلے تھے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایسے گورنر اور ایسے حاکم جو ہے وہ آ گئے مسلمانوں کے درمیان کہ جو صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھاتے تھے. آج وہ چیز نہیں ہو سکتی جو اس وقت ہوئی. اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ سیاسی مصلحت کی بنا پر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی اور لوگوں نے پڑھا. اور ایک جو حاکم ہے امیر شام, ان کو کچھ لوگوں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کر کے سلام کیا اور اس نے منع نہیں کیا. تو شریعت کی کتنی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. تو اس کے لیے امام حسین نکلے تھے, لیکن ساتھ ساتھ بلند انسانی اصولوں کے لیے بھی نکلے تھے. جیسے عزت نفس, امام حسین کی عزت نفس یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ ایک مجرم, شرابی اور جو ہے وہ زناکار انسان جو ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں
کہ تم ہمارے مالک ہو, تم ہمارے حاکم ہو, میں تمہارا جو ہے مطیع ہوں, فرما بردار ہوں. یہ امام حسین سے نہیں ہو سکتا تھا. امام حسین کی عزت نفس اور نواسہ رسول ہونے کی ذمہ داری اور اسلام کا اصل وارث ہونے کی ذمہ داری امام حسین کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ مدینے سے نکلیں اور شریعت کو بچائیں. صرف شریعت کو نہ بچائیں, انسانیت کو بچائیں. بہت خوب کہا آپ نے مولانا صاحب کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح انسانیت کو بچایا ہے. پھر جب اس کنورسیشن کو ہم آگے لے جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کربلا رونما ہوئی, لیکن وہ کون سی وجوہات رہی, وہ کون سے انسیڈنٹس تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ انہیں ابھی مدینہ سے روانہ ہونا پڑے گا اور کربلا کے راستے کی طرف یہ چل پڑے. وہ کون سی چیزیں تھیں جو ہوئی؟ جی دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے تھوڑا سا ہسٹری میں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ چاہیں گے کہ امام حسن سے امیر شام کی ایک سلو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری ہے کہ ایک سلو ہوئی تھی. سلو کی بہت سی شرطیں تھیں. کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے شرطوں کو نہیں لکھا ہے. شرطوں کو اگر آپ ادھر ادھر سے تمام لوگوں سے جمع کریں, بہت سی تاریخ کتابوں میں 4 شرطوں کا ذکر ہے, کسی میں 5 شرطوں کا ذکر ہے, بہرحال. لیکن جب ہم شرطوں کو نکالتے ہیں تو اس میں ایک شرط بہت کامن نظر آتی ہے کہ امیر شام کو حکومت دی جا رہی ہے مگر وہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا. اپنے بعد کسی کو خلیفہ جو ہے وہ نامینیٹ نہیں کرے گا, کسی کو ڈیزگنیٹ نہیں کرے گا. اور یہ خلافت, اب 2 باتیں یہاں پر, یہ آئے تو خلافت امام حسن تک واپس آئے گی یا امت کے لوگ اس کو طے کریں گے کہ یہ خلافت کس کو ملنی چاہیے, کس کو ملنا چاہیے. اب امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے. کب ہو جاتی ہے؟ سن 50 ہجری میں, ہے نا. امام حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا جاتا ہے نا. اب اس میں بھی بہت سی جو ہے روایتیں ہیں, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ امیر شام یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسن زندہ رہیں. امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا گیا. 10 سال تک امیر شام کے دور میں امام حسین مدینے میں رہے مگر امیر شام نے ان سے بیعت طلب نہیں کی. تو یہ ایک خاموش, ایک سرد جنگ تھی, کولڈ وار تھا کہ وہ بیعت طلب نہیں کر رہا تھا. امام حسین خاموش تھے کہ وہ بیعت کر نہیں رہے تھے کیونکہ امام حسین کا بیعت کرنا تو مناسب تھا نہیں. امیر شام یہ جانتا تھا کہ اگر ان سے بیعت مانگی جائے گی تو بہت مصیبت کھڑی ہو جائے گی, بہت خون خرابہ ہو جائے گا, ہے نا. اس لیے اس نے اس معاملے کو ملتوی رکھا اور بیعت نہیں مانگی. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بھی موقع دے رہے تھے کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی لے کے آئے. اور امیر شام یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنی حکومت کرتے رہو, بلا وجہ میں ان کو چھیڑنے سے فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو چھیڑا اور ہم نے ان کو سے بیعت مانگی تو ہوگا کیا کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر یہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا جو ہے ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا حکومت کے لیے. لیکن جیسے ہی سن 60 ہجری 10 سال اور گزرے, یعنی سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوتی ہے اور 10 سال گزرنے پر سن 60 ہجری میں امیر شام دنیا سے چلا گیا. اور اس کے بعد جیسے ہی اس کا نالائق بیٹا یزید جب جو ہے وہ مسند خلافت پہ بیٹھا تو سب سے پہلی جو انہوں نے جو سلو کی شرط کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا, یعنی تمام شرطوں کو وائلیٹ کیا اور یہ شرط وائلیٹ کی کہ اپنے نالائق بیٹے کو, وہ جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا, جانوروں کے ساتھ کھیلتا تھا, بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا, ہر وقت جو ہے وہ شراب میں مست رہتا تھا, نمازوں کو ترک کرتا تھا اور گویا ہر لحاظ سے ایک لاؤبالی انسان تھا. اس کو امت مسلمہ کا مالک بنا دیا اور اس کو مسند خلافت پر بٹھا دیا. اور اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ جاری کیا جو تاریخ طبری وغیرہ میں ملتی ہے روایت کہ اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ جو ہے وہ اپنے باپ کی, پہلے تو سرسری طور پہ اپنے باپ کے مرنے کی خبر دی اور اس کے بعد یہ لکھا کہ جو ہے وہ اس میں ایک ساتھ ایک اٹیچڈ خط تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لو میرے نام پر اور ان پہ سختی کرو, اور اگر یہ نہ کریں وہ تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. یہ اس نے مدینے کے گورنر ولید کو اس نے خط لکھا, جس خط کے بعد ولید نے امام حسین کو طلب کیا
امام حسین کو طلب کیا اور وہ یہ خط دکھایا، اور امام حسین علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ جو ہے اب نازک موقع آ گیا، وہ جو 10 سال سے جو ایک کولڈ وار چل رہی تھی اب ختم ہونے کا اور اب بالکل کھل کے سامنے آنے کا موقع مل گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو یہی کہا کہ بھئی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے وہ اندھیری رات میں ہم چھپ کے بیعت کریں، کل مسجد میں آنا، سب کے ساتھ جو ہے جب سب کے سامنے بات ہوگی اور یہ ہوگا کہ پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ یزید بیعت کا حقدار ہے یا میں خود بیعت کا حقدار ہوں، مسلمانوں کے مجمع میں یہ فیصلہ ہوگا۔ تو وہی مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان نے یہ کہا ولید سے کہ اگر اس وقت حسین تمہارے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ سن کے امام حسین کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ گرفتار کرو یا مجھے اس طرح سے قید کرو، اور یہ کہہ کے آپ جو ہیں بلند آواز سے اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے دارالامارت سے باہر تشریف لائے۔ اور یہی وہ حالات تھے کہ امام حسین نے سمجھ لیا کہ اب جو ہے یہ معاملہ اب مدینے میں نہیں رہا جا سکتا، ورنہ مدینے میں قتل و غارت ہوگی، ایک ہوگا۔ تو آپ نے مکے کا سفر اختیار کیا، اس لیے کیونکہ مکے کو آپ کے نانا رسول خدا نے اور خود قرآن مجید کی آیتوں نے بلد امن قرار دیا ہے، یعنی ایک ایسا شہر کہ جہاں امن ہونا چاہیے، کہ جہاں پہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، حرم قرار دیا، وہاں پر امام حسین چلے۔ چلیے یہ ہم لوگ کو تو سمجھ میں آ گیا کہ ریزن کیا تھا، لیکن ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں، کربلا کے واقعے سے پہلے تو بہت سارے ایسے واقعے ہوئے ہیں جس میں ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ لوگ شراب بھی پیتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ غلط کام بھی کرتے تھے جو یزید کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے انبیاء کا بھی ہم لوگ اگر زمانہ دیکھیں تو اس ٹائم پہ بھی ایسے کچھ کام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو ڈیسیجن ہے کسی کے خلاف مطلب قیام کرنا ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہم لوگ مان سکتے ہیں۔ تو اگر اس سے پہلے کا جب ایونٹ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مطلب ایسے واقعات ہیں جہاں پر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خاموش فیصلہ لیا گیا ہے یا رہا ہے، پر یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام خود تو فیصلہ لیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے پورے پریوار کو یا اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں لے کر چلے۔ اس کے پیچھے کا کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا کہ چلیے آپ تو چلے گئے، آپ نے فیصلہ لیا ہے، آپ کر لیں گے کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، پر آپ نے مطلب پورے خاندان کو ساتھ میں لے لیا اور پھر آپ چلے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا تو آپ نے یہ پوچھا کہ بھئی بہت سے لوگ پہلے بھی شراب پیتے رہے، تو شراب پینا انسان کا ایک انڈیویجول عمل ہے، گنہگار، تو ضروری نہیں ہے کہ امام حسین ہر شرابی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ شرابی رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ کر مسلمانوں کا خلیفہ بن کر امام حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو۔ کیا امام حسین سے یہ مطلب ممکن ہے کہ اتنے پست انسان کی اطاعت امام حسین کریں؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، عزت نفس کی بات تھی یہ عزت نفس کی بات ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، اس سے اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، شراب تو لیکن جو ریپریزنٹیٹیو ہے، اور وہ ایسا شرابی، ایسا لاؤبالی اور انلیگلی رسول کی مسند پر بیٹھ کر وہ لیجیٹیمیٹ رسول کے جو وارث ہیں ان سے، اور جس کو خود تخت حکومت پر ہونا چاہیے، امام حسین سے بہتر اس وقت کون آدمی تھا کہ جس کو حکومت پر ہونا چاہیے، تو انلیجیٹیمیٹ آدمی جو ہے وہ رسول کے جائز جو خلیفہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور اپنی اطاعت کا وہ کیجئے، آپ سرنڈر کریے ہمارے سامنے۔ تو کیا امام حسین یہ سرنڈر کر دیتے؟ اور امام حسین کیوں سرنڈر نہیں کر رہے تھے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یزید کو یہ امام حسین سے اتنی ضد کیوں تھی سرنڈر کی کہ آپ کریے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ یزید بھی یہ جانتا تھا کہ اصل میں ریپریزنٹیٹیو رسول اللہ کے یہی ہیں، جب تک یہ بیعت نہیں کریں گے ہماری حکومت ادھوری رہے گی، بالکل، کیونکہ پبلک میں ان کی امیج ہے، پورا مدینہ ان کو جانتا ہے، نواسہ رسول۔ مطلب ہم لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، یعنی ایک اوتھ آف ایلیجنس، اوتھ آف ایلیجنس انگریزی میں جو بات کہی جاتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا مطلب اس وقت کا ایک طریقہ تھا، عرب کا ایک طریقہ تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا۔ یہ مطلب ہے کہ آدمی اپنی اطاعت کا، اپنی لائلٹی کا اعلان کرے کہ بیعت، اصل میں بیعت کے معنی ہوتے ہیں بیچنا، یہ لفظ بیع سے بنا ہے، بیع کے معنی عربی زبان میں بیچنے کے ہوتے ہیں، یعنی میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو امام حسین جیسا وارث دین اور شریعت اور رسول اللہ کا وارث ایک جو ہے وہ ایک ایسے
नाजायज़ मसनद पे बैठने वाले के हाथ पे हाथ रख के ये इकरार करे कि मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, क्या ये अक्ल में आने वाली बात है? और क्या इमाम हुसैन की इज्जत नफ्स ये बर्दाश्त कर सकती थी? अब दूसरा सवाल आता है कि खुद गए थे तो अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों लेके गए? देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई वो फौज नहीं जमा की या और लोगों को नहीं ले गए, अपने फैमिली मेंबर्स को दो वजूहात की बिना पे ले गए। एक तो फैमिली मेंबर का ले जाना इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं, जंग पे नहीं जा रहे हैं। जंग पे जाता है फौज लेके आदमी, और अमन के सफर पे जाता है इंसान फैमिली मेंबर्स को लेकर के। जब आप फैमिली को लेकर निकलते हैं, बच्चों को लेकर निकलते हैं, तो खुद ये इस बात की दलील है कि वो आदमी जंग करने नहीं जा रहा है, बल्कि वो अमन के रास्ते पे जा रहा है। वो मक्के, और यूं भी आप देखिए कि जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन खाना काबा की ज़ियारत करने जा रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन समझ चुके थे कि अब मदीने में नहीं रहा जा सकता, बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। और दूसरी बड़ी बात है, इसके साथ एक अहम बात है, और मैं समझता हूँ कि इस बात पे शायद हम इस बात को, अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी जान चुके थे कि अब हुकूमत मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो इमाम हुसैन ने एक डिवाइन स्कीम बनाई कि अगर मेरी शहादत होगी तो मेरी शहादत को दुनिया के सामने पेश करने वाला कौन होगा? हमारे हाउस होल्ड होंगे, हमारे घर वाले ही होंगे, वरना ये लोग किसी मुकाम पर, किसी वीराने में, किसी जगह पे मुझको घेर के जब शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे, तो मेरी शहादत के पैगाम को फैलाने वाला कौन होगा? वही मेरे घर वाले होंगे। तो ये इमाम हुसैन का एक सोचा समझा मंसूबा था कि वो अपने औरतों को और छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के गए, ताकि पब्लिक पहले तो ये समझ ले कि फौज लेके नहीं जा रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, अमन के लिए जा रहे हैं। और अगर उन इमाम को शहीद किया जाए, जैसा कि इमाम समझ रहे थे कि अब ऐसा होगा, वो समझ गए थे कि अब ये कोल्ड वॉर का ज़माना ख़त्म हुआ है, ये एक ऐसा बदअक्ल हाकिम बैठा है जो है वो मसनद के ऊपर, कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो कि पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे थे, इमाम हुसैन किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, कि लेकिन अब जब तुम ये कहोगे कि अपने बैत करो हमारे हाथ पे, तब इमाम हुसैन को बोलना ही पड़ेगा। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए इमाम हुसैन खड़े हुए, जो उनके लिए वाजिब था, और अपने बच्चों और औरतों को लेकर जी। यानी इमाम ने ये बात साफ कर दी कि वो जंग के लिए नहीं बल्कि इस्लाह के लिए जा रहे हैं, और वो अपनी फैमिली को लेकर निकल पड़े। तो वहीं आज के हमारे इस एपिसोड से प्रोफेसर साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम ये सीख सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुल्म के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना आज हमसे ये सवाल करता है कि अगर हमारे माशरे में या हमारे आसपास कुछ बुराइयां होती हैं तो हमें भी उसके खिलाफ चुप नहीं रहना है, हमें वक्त रहते उसके खिलाफ आवाज उठानी है। बुराइयां बुरों की वजह से नहीं फैलती हैं, अच्छों के खामोश होने की वजह से फैलती है। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से ये जो आपने अभी लास्ट में कहा है कि बुराइयां जो है अच्छे लोगों के खामोश रहने से ही फैलती है, तो शायद ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाता कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रह जाते, शायद हालात दूसरे थे। जो मैं सवाल करना चाह रहा था कि इतना बड़ा फैसला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिया है, तो वो जवाब मिल गया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी खामोश हो जाते तो आज दुनिया की हालत क्या होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। लेकिन अभी और भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक और क़याम के मुतालिक बात करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में पूरी मुलाकात करेंगे। व्यूअर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा, बुराइयां बुरे लोगों की वजह से आम नहीं होती, बल्कि वो आम होती है अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। तो कोशिश करें, इस बात का ख्याल करें कि अगर माशरे में आपके आसपास कोई भी तरह की बुराई उरूज पर है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।